سنبل پھول ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو اس میں شگنیں پڑتی ہیں، جیسے بندہ جب کنگھی کرتا ہے تو کنگھی سے بھی بالوں میں شگنیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورت کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن کہو نا کہ بال اتار دیتے ہیں، کسی کی محبت میں وہ اپنے بالوں کو نہیں اتارے، بڑا پیار کرتی ہے بالوں سے، بال اگر گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، ٹوٹنے شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بال نہ گر جائیں، بالوں سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کے پھول کی زلفیں جب ہوا چلتی ہے اور جب شگنیں پڑتی ہیں تو اس کو دیکھ کر کون کیا کر رہا ہے؟ چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے 40 سال ہو گئے اس ویڈیو میں، اب بھی سمجھیں گے لوگ، قسم سے اتنا موقع دیتا ہوں ان لوگوں کو میں ساؤنڈ والے کو اتنا موقع دیتا ہوں، لیکن یہ ساؤنڈ چلا رہے ہیں پتہ نہیں کیا، کبھی گھنٹیاں بج رہی کبھی چھٹیاں بج رہی کبھی پتہ نہیں اتنے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بیٹا، میں کب تک آپ کو معلوم ایسا نہیں ہوتا۔ چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے اور کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جانب کشی، رات اس میں پوری رات جو ہے نا وہ حضور کے روزے کو جھاڑو مارو، جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو سرات اڑتے ہیں، کبھی دیکھیں لائٹ کے اندر ہونا ہے کیا، تو رات بھر رات اپنی زلفوں سے حضور کے دربار میں ہی جھاڑو دے رہی تھی تو شبنم نے دیکھا۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، کبھی حکیم کے پاس جائیں کوئی درد ہو نا کہ مجھے یہاں درد ہے تو مجھے یہاں درد ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی ڈھارو، جس جگہ درد ہو وہاں پر پانی ڈھارو، تو جس جگہ پر دھارا جائے نا فیض اس کو ملتا ہے، جس چیز کو دھارا جائے اس کو نہیں ملتا، یعنی کہ پانی اگر دھارا جائے تو فیض پانی کو نہیں ملتا، جس جگہ دھارا جائے اس کو فائدہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے، لیکن یہاں ہم کچھ الگ ہے۔ جب دیکھا کہ رات بھر اپنی زلفوں سے رات جھاڑو دے رہی ہے اور جب رات اڑ رہے ہیں تو شبنم بھی آ گئی کہ میں بھی اپنی برکت لے لوں، کیسے کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جانب کشی، تو شبنم میں تبرک کو ہے دھارے تو شب کے شبنم میں تبرک کو ہے دھارے سو چمنے تیغوں میں سنبل جو سوارے غم امت میں پریشان ہو کر، حضور نے بھی حج فرمایا اور حج کے بعد جب بندہ قربانی کے بعد الگ کرواتا ہے تو گیسوس کے رخصت ہوتے ہیں، اور جب حضور نے الگ فرمایا وہ کیسا منظر تھا،
صحابہ کرام کیسے گزرتے تھے؟ ایک بال بھی نیچے نہ، اپنے اپنے حصے لیتے گئے بال ایسے حضور کے گرد جھرمٹ لگا کر. اب حضور کے گیسو رخصت ہوئے، حضور نے حج کرام فرمایا تھا. حج کرام میں احرام لمبا ہوتا ہے اور حضور تو مدینہ شریف سے چل کر جو ہے وہ احرام مانگا. کتنے دن احرام میں رہے اور احرام کے اندر کنگھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ بال ٹوٹنے کا اچھا ہو. تو زلفیں بکھری نہیں ہوتی. میلا کوشلا حاجی اللہ کو پسند ہے. اتنا میلا کوشلا حاجی ہوگا نا اتنا اللہ کو پسند ہے. میرا آقا کی زلفیں مبارک میں ہیں وہ بکھری بھی تھی تو آقا کہتے نہ بکھری بھی نہیں تھی. کپڑے نہیں میلے اس کے رضا فریاد کو پہنچی ہے سیاہی ہے. حضور کے کپڑے کو میلا کیسے استعمال کریں؟ بات صورتوں میں کفر ہے. یہ تو ہمارے گناہوں میں سیاہی آ گئی ہے حضور کے دامن میں اور عرض کریے حضور کرم فرمائے. تو محمد کی زلفیں بکھری میں نہیں تھی بلکہ کچھ غمگین تھی. غم کیا تھا؟ آخر ہمیں امت میں پریشان ہو کر تیرا مخلوق کی شفاعت کو سیدھا رے تیرا مخلوق کی شفاعت کو سیدھا رے. حضور کی زلفیں کبھی کان کے آدھے لوگ تک، کبھی کان کے لوگ تک، کبھی اتنی دراز کے، کبھی شان ابدل کو چھو جاتی. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین نے بڑی توجہ بیان کی کہ حضور کی زلفیں جو نا وہ تھی خمدار، بالکل سیدھی نہیں تھی. خمدار نہیں بلکہ کر لی بات. تو کبھی آپ کبھی فرماتے تو یہاں تک آ جاتا، وہ اس میں تیل لگ جاتا تھا اور بڑا اوپر آ جاتا. تو یہ بتایا کہ یہ ہے مزہ. کبھی کبھی اللہ نے حجامت میں سنت کیسا ہوتا تو کبھی کان کی لوگ تک، کبھی آدھے کان تک، کبھی شان اقدس تک چھو جاتا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے سو کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے. وقت کبھی حضور کی زلفیں حضور کے چہرے پہ آ جاتے. تصور کریں اللہ کرے ہو سکے کہ حضور کی زلفیں کبھی حضور کے چہرے پہ آ جاتا تو لگتا کیسے؟ یہ تو کوئی عاشقی جیسا ہر ایک کا کام کیا. اگر تصور کریں کہ حضور کی زلفیں حضور کے چہرے پہ آئی ہوئی. والضحى والليل إذا سجى. حضور کی زلفیں حضور کے چہرے مبارک پر آئی ہیں تو امام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کعبہ جاں کو پہنایا غلاف مشکین. کعبہ جاں کو پہنایا غلاف مشکین اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے سو اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے سو اڑ کے آئے جو عارض پہ تمہارے. شعر سنیے گا. یہ میرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ تسبیح. ہم تو تسبیح کہتے ہیں لیکن تسبیح نہیں ہے. وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ تسبیح ہوتی ہے. آپ کو تسبیح کے لیتے ہیں. تسبیح کے لیے اور سب بہا کے لگا سب بہا
سب پہاڑ چھوڑ گئے شہادت ہو گئی. اب یہ جو دانے ہیں نا دانے یہ ایک تار میں پروئے ہوئے ہیں. اگر یہ مطلب یہ کہ اس تار نے جو ہے نا پورے دانوں کو یکجا کیا ہوا ہے ایسا جمع کیا ہوا ہے مجموعہ. اگر اس تار کو یوں کاٹ دیں تو یہ مجموع رہے گا بکھر جائے گا ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کی زلف کی ایک بات محبوب کی زلفوں کا جو ایک بار ہے نا وہ کیا ہے؟ تارے شیراز آئے مجموعے کون تارے شیراز مجموعے کون آل کھل جائے کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے سو حال کھل جائے کئی بار مدنی شریف میں عید کرنے کی شہادت ملی ہے اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے خود چاند دیکھا عید کا. ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا. تو جب چاند نظر آتا نا پتہ کہاں سے نظر آتا یہ احد شریف کی چوٹی اگر وہاں سے نظر آتا لیکن یہ نظر چاند آتا ہے حضور کے سر اقدس سے پھر وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت تو شب عید تو سبحان اللہ شب عید اعلیٰ حضرت نے کمال لکھا ہے حضرت کی نعتیہ غزل کا شعر کیا رنگ ہے غزل کا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کہ احد پاک کی چوٹی سے الجھ گئے شب بھر احد پاک کی چوٹی سے الجھنے شب بھر صبح ہونے دو صبح ہونے دو شب عید میں ایسے نام ہوتے نا ایک مشاعرہ تھا جس میں ایک مصرع طرح دیا گیا کہ ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا. جو اسلام کا منکر ہے وہ ناری ہے. تو اس مناظرے اس مشاعرے میں ایک ہندو شاعر ہے. اب وہ تو ناری منکر ہے تو وہ کیا کرے. تو شاعر میں شاعر ہوتے ہیں اس نے اس کو کیسے نبھایا. اس نے ایک مصرع جوڑا کہ کیسوئے محبوب من نکلام ہے کیسوئے محبوب من اکلام ہے ناری ہے جو منکر ہے اسلام کا. نام کی شکل سے یہ طرح جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بھی محبوب کے زلفوں کو دیکھا یہ ایسے جھکے ہوئے. تو اعلیٰ سوچتے ہیں جھکے ہوئے کیوں ہوتے ہیں. تو اندر سے عشق نے کہا بات یہ ہے کہ سلسلہ کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں. سلسلہ پا کے شفاعت
سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے سجدہ تو انڈیا بھر سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک اچھے پروگرام تھے. تو ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو چاول سامنے آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی چاول تو بریلی شریف کا بڑا اچھا ہے. کیا کہا؟ بریلی شریف کا چاول بڑا اچھا ہے، اب بڑا خوش ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی کہتے ہیں ہاں ہاں کھانا ہو اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے نا. اچھا اعلیٰ حضرت دعا کی ہے، کہاں کی ہے؟ میں ابھی سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہاں دعا کی؟ میں کہا بیٹا یہ دھان ہے، دھان اس میں چاول ہوگا. چاول کی فصل کے لیے پانی چاہیے، ٹائم پہ بارش چاہیے. اگر پانی صحیح نہ ملے چاول بنتا ہے. بریلی شریف کا چاول بڑا اچھا ہوگا. میں نے کہا یہ اس لیے اچھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دعا کی. میں اپنے اندر سے کہہ رہا ہوں. اور دعا کیا امام کہتے ہیں کہ سوکھے کھانا میں ہمارے بھی کرم ہو جائے. آؤ پاکستان کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ سوکھے کھانا میں ہمارے بھی کرم ہو اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تبشر محشر میں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تبشر محشر میں سایہ افضل ہو تیرے پیارے پیارے کرم فرمانے والے ہر ایک پر کرم اور تیل کو بھی اجازت دے دیتے آج آبر کرتے اور اس کو تو بکثرت اجازت دیتے. اور تیل شریف کی بھی اتنی قسمت کہ وہ اکثر حضور کے زلفوں میں آتا اور چھونے لگتا اور جب یہاں تک پہنچ جاتا تو دیکھ کے حضرت علی بڑے فقیر بھی. اب وہ دیکھا کہ یہاں تک تو آئی ہے ذرا اور نیچے جائیں تو عارض اقدس کو بھی ذرا چھوڑی. یہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں. محبوب علیہ السلام بال مبارک نے شروع میں جب تیل مبارک شریف لگا دیتے تو باسا ہوتا ہے قطرے پہ قطرے رخسار لگا تیل کی بوندیں رخسار لگا جاتے ہیں. تو آنا کہتے ہیں نا تیل کی بوندیں تھوڑی ہم نے کہا اور کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. پھر کیا ہے صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے.
तुम्हारे लिए ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीन और ज़मान ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना चुनीनो चुना ये ओ ऐसा ऐसा क्या ऐसा हो चुनीनो चुना तुम्हारे लिए अपने दो जाने दो जाने लिए बजने का तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान तेरे कुर्बान जाने जाना तारक में ज़ारा तुम्हारे लिए मेरे जान सच्चों बदन में ज़ारा तुम्हारे लिए बदन में तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए उठे दीवान तुम्हारे अपने मन में डूब कर बाजा सुना ले जिंदगी अगर मेरा नहीं बनू अगर मेरा नहीं बनता तो बनता है ज़रा लिए बदन में हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए कोठे दीवान तुम्हारे लिए तकलीफे का वो कंज़े निरा तू कंज़न महमियन वो इशारा है अल्लाह ताला की तरफ और ये इशारा होगा हुजूर की तरफ। वो कंज़े निरा और ये नूर फिशा वो उनसे आया ये बस्मे फता कुन को फारसी में कहते हैं फता। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा सबसे पहले अल्लाह ने क्या बना? सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। उसमें तो खुदा की रिवायत है हज़रत जाबिर से बताया हुजूर ने कि सबसे पहले अल्लाह ने तेरे महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने जब तक चाहा और नूर में सेंड करता रहा दौरा करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर के 4 हिस्से फरमाए। एक तवील रिवायत है। अलहासिल ये आला कहते हैं यही है असल आला मादाए इजाद हजरत अगर इस जहां वहदत में बरपा है अजब हजामा तसल्लुत हर शय की असल हो यहां तक कि फरिश्ते भी हुजूर की नूर की झलक से पैदा होते हैं। बड़ी इसमें बड़ी आला ताला ने बड़ा कमाल लिखा है। 30वीं जिल्द है पढ़ लीजिएगा। उसमें आला ताला ने हुजूर के तखलीक पर और कमाल की हुजूर के साया होने पर भी कमाल के 2 साल लिखे। उसको पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, समझ पड़ेगी आपको। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर से बना जो बना। अब सुनो इमाम कहते हैं वो कंज़े निरा और ये नूर पेशा उनसे आया ये बज़्मे बज़ा ये हर तनो जा ये बाबे जीना ये हर तनो जा ये बाबे जीना ये सारा सारा तुम्हारे लिए बज़्मे तकलीफ़े का तेरे सदके चले जाना तेरे कुर्बान
سپاہر تو کیا سپاہر کہتے ہیں آسمان کو، اشارہ ہے اشارہ سمجھ ماں قتل ہوا سلام اب وہ قتل کیے گئے نہ وہ سوئی چڑھائے گئے انہیں اٹھا لیا گیا آسمان کو زندہ۔ اب بتاؤ تور کدھر ہے؟ تور کدھر ہے؟ مکان میں۔ آسمان کدھر ہے؟ مکان میں۔ مطلب اگر مکان میں ہے تو دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اگر مکان میں سنتے مکان میں اللہ آرہ کہتے ہیں کہ یہ تور کجا سپاہر تو کیا ہے عرش مولا بھی دور رہا تھکتے رولی کے بازوں چھوٹا دامن کا محمد نوری کا چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ نصرت کے ولولے تھے سنا یہ اتنے میں عرش میں دل مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے میں خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے پھر ان کے قلبوں کا معقوم سایہ میری آنکھوں کے دیکھے تھے کوئی عرش بھی کہنے لگا تیری معراج دنیا قدم عرش پر شیخ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیتے ہوئے حالات نے کہا کہ حضور کے قدم جب عرش پر آ گئے اب مقصد نہ ہوگا مگر مکان میں وہاں سے آگے رویا دسترکی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی معراج میں کوئی نقص ہو گیا نہ فرماتے یہ تو تھی حضور کے قدموں کی معراج تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا سنو ثم دنا فتدلى دنا تدلى ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو ادنا کو سمجھو امام نے کیا بات کر دی یہ تور مجا سپاہر تو کیا کہ عرش مولا بھی دور رہا جہل سے آرا ایسار نیلا جہل سے آرا ایسار نیلا نہ مانا آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ اوچ جہل سے آرا ایسار نیلا تمہارے لیے جہل سے آرا ایسار نیلا جہل سے آرا ایسار نیلا یہ شان تمہارے لیے ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ملنے قریب حضرت قادر گیا اے لمحہ باطن میں تم نے جلوہ ظاہر گیا جہل سے تمہارے لیے بچ گئے تقریب کائنات سے چاہے جانا جانا
بارہا وضو کے تمہیں موجود کیے. تو سدرا، عرش، فلک، آسمان، یہ سب بھی ایک دن امید سے دیکھے ایک دن کرو گا، ہمیں بھی ساتھ دے دیں. تو بالکل اسٹینڈ بائی، اسٹینڈ میں سمجھتے ہیں اسٹینڈ، بس خبر تو پہنچے کہ حضور آ رہے، سارے اسٹینڈ بائی. ایسے میں جب خبر پہنچی تو فوراً کیا رہتے ہیں ریشن کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش سجا. ہم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، پہلے کھڑے پہلے قیام کر، پھر رکوع کر، پھر سجدہ. ایسا ہی ہے نا، پہلے قیام فضل غیرہ، پھر رکوع فضل غیرہ، پھر سجدہ فضل ذاتہ. پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ. اب جب حضور کی آمد ہوئی تو سارے اللہ کے شکرانے بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا اور صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا. ہوئی جو ہمارے لیے مجھے کے کائنات مجھے کے کائنات اشارے سے چاند چیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو بھر لیا اور گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے. آپ گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے سما وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے. پتہ نہیں آ رہا تھا کس کیفیت میں لکھا ہے، یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے لکھا ہے. میں یہ سمجھ پایا ہوں، اب مجھے کوئی اطلاق کر سکتا لیکن میں یہ سمجھ پایا تعالیٰ نے جو بات کی نا اپنی کمان. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سنا مقام پہ وہاں حضور کیا کریں گے؟ حضور اللہ کی حمد کریں گے، اور حمد بھی ایسی کہ اس وقت حضور کو کلمات القاء ہوں گے اور ان کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے ہمارے آگے. اور وہ تعریف ایسی ہوگی کہ آج تک کوئی نہ کر سکا نہ کوئی کر سکے. ایسی ہم ہوگی اللہ، ایسی تعریف کریں گے اللہ حضور. تو جب وہاں سب کھڑے ہوں گے، اولین آخرین سب کھڑے ہوں گے حضور کی ثنا کے، تو آرادہ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جب تو اپنے محبوب کو وہ کلمات القاء کرے گا، ان کلمات سے وہ تیری ثنا کرے گا. اے مالک، میں نے دنیا میں بڑی نازکی کی، اس کو چھاپی بھی گئی، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب تیرے محبوب کے مقام میں ان کو عمل ہو تو مولا مجھ پر اتنا کرم کرنا مجھے بھی کچھ عطا کر. اس وقت مجھے بھی کچھ عطا کرنا کہ جب تیرے محبوب کرنا ہو تیری ثنا لیوان کے کلمے ثنا میں چائنا نے ہر چیز بنانی ہے، لیکن کبھی ابھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں بنا نہیں سکتا.
اگر بنا سکتا ہوں تو کیا چاہیے؟ یہ دو نہیں نظم میں بڑے بنوا کی وجہ سے پڑھتا ہوں. ہم کلام اتنے ہیں ماشاء اللہ. اچھا کلام ہے ذرا سا فیصلہ والوں کو باقی بیٹھنے کا عادت نہیں. حضور تاج شریعہ اپنی افضل ماسا نعتیہ غزل ہے پیش کرتا ہوں. کچھ کرے اپنے یار کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ دیگے تابدار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ دیگے اپنا نہیں بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا نہیں بیٹھے ہیں ہم تو دل اپنا نہیں بیٹھے ہیں. اب یہ کیا اختیار کیا اب یہ کیا اختیار باتیں کرتے یہ وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نا وہ ذرا کہتے یوں کہتے ہیں عربی میں کا شعر نہیں کسی اور وہ کہتے ہیں کہ پارسائی میں اپنا شہرا پارسائی میں اپنا شہرا کیسے کرتے خمار کی کیسے خمار کی. لیکن جو ہوتے نا وہ بات کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ کشاد کہ پامال اشکنم صد پارسائی رے تقوی کے منبع جبا و دستار میرا وہ کہنے والے کہتے ہیں پی کے جانے کہتے ہیں کہ اہل دل ہی نہیں یہاں کوئی اہل دل ہی نہیں یہاں کوئی اہل دل ہی نہیں یہاں کوئی. کیا کرے کیا کرے کیا کرے حال زار کی
یہاں کوئی کیا کرے حال زاری کیا کرے حال زاری مرنا جانا متاع دنیا پر خود متاع دنیا پر وہ تم فرماؤ یہ دنیا کا سامان تھوڑا رب کہہ رہا ہے تھوڑا سمجھ میں آ رہی کیا بات اسی کے پیچھے خاص اسی کے پیچھے اللہ جو سمجھ والے ہوتے ہیں نا وہ سمجھانا نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ مرنا جانا متاع دنیا پر مرنا جانا متاع دنیا پر سن کے تو مالدار کی بات سن کے تو مالدار کی بات نہیں سنتے یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم آج حالت دیکھتے یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم سنتے دل ہوشیار کی سنتے دل ہوشیار کی باتیں ہوشیاروں نے بڑی بات دیکھی ہوشیاروں نے بڑی دور اندیشی وہ دور اندیشی لوگ تھے جو کہہ گئے کہ اس اقبال کہتے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اس میں ایک شعر ہے کہ محروں میں تماشا کو پھر دیدہ دیکھا ہے اس میں اوروں کو بھی دکھلا دے احساس نامت کر آثار مصیبت امروز کی شورش میں اندیش ہے پردہ وہ دور اندیش لوگ تھے جو سمجھا کر چلے گئے اگر سمجھ جاتے تو یہ دن آج دیکھنا نصیب نہ ہوتا یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم سنتے گر ہوشیار کی باتیں سنتے گر ہوشیار کی باتیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر اللہ ہر گھڑی وجد میں رہے اختر بس کیجیے اس دیار کی یار کیجیے اس دیار کی باتیں میں سفر کر رہا تھا تو دو شعر اور پڑھ کے حالات کے حساب سے بن جاتے ہیں تو میں نے وہ دو شعر پیش کیے کہ معتدل سنیوں کی فطرت ہے معتدل سنیوں کی فطرت ہے کرتے ہیں چار یار کرتے ہیں چار یار کی باتیں فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے چل کرے یار اتنا تبدیلیت کا پھیلا ہے اتنا تبدیلیت کا پھیلا ہے چل کرے یار کچھ کرے اپنے یار کی
سبحان اللہ. اگر میرا نام نہ دیا ہوتا نا کہیں اور تو میں مجھے پوچھو کسروں سے ہمارا تیرا، جب مجھے پوچھو کسروں سے قدم آیا تیرا تو سر بھرا کیا کوئی جانے تیرے جیسا تیرا، اور سر بھرا کیا کوئی جانے تیرے جیسا تیرا. اولیاء تیرے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء تیرے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء تیرے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. نیچے پنڈلی اوپر ہوتی ہے، پنڈلی پر کہتے ہیں ساتھ